السلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تر میں آخیا ودھا تو گھٹا دیتی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی سید الانبیاء فخر دو جہاں رحمت للعالمین
شفیع المذنبین، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اور مقام بخشا ہے۔ کمالات اور اوصاف یہ اتنے بے شمار اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ کوئی بھی گننے والا یا تعریف کرنے والا ان اوصاف حمیدہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی کہ اس نبی کا تذکرہ اللہ نے پہلے سے اس کائنات میں کروا دیا۔ دنیا میں کون ایسا ہے کہ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کی دھوم مچی ہو؟ ہر کسی کی تعریف اس کے دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہ لائے کہ آپ کا تذکرہ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ہوتا تھا اور کبھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں میں ہوتا تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کا گھر بنانے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہوئے یہی فرماتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی میں نے تیرا گھر تو بنا دیا، اب اسے آباد کرنے والا ایک عظیم الشان نبی محمد عربی کی شکل میں تو مبعوث فرما۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ میں دنیا والوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ اے دنیا والو سن لو، نبوت کا زمانہ تو میرا چل رہا ہے، لیکن میں اپنے زمانہ نبوت میں تمہیں اپنے سے بھی بڑے ذی شان نبی کے آنے کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو جس کی عظمتوں کا یہ عالم ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخصیت کی
رفعتوں کا احاطہ کوئی کرے تو کیسے کرے؟ عالم ارواح دیکھیے، وہاں بھی میرے نبی کا ذکر، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے جو وعدہ لیا گیا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے اظہار کے لیے لیا گیا، اور اس دنیا میں اللہ نے چپے چپے اور ذرے ذرے، خطے خطے، حبے حبے پر اپنے محبوب کا نام روشن کر دیا۔ اور اس جہان کے بعد عالم برزخ میں قبر کے حساب سوال جواب میں بھی اس نبی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد عالم محشر میں تو دھوم مچے گی، اگر تو آمنہ کے لال کی مچے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر شیخ سعدی بھی یہی فرماتے ہیں یا صاحب الجمال، اے خوبصورتی کے بادشاہ پیغمبر، کائنات کی آنکھ نے حسین تو بڑے بڑے دیکھے ہیں، لیکن آپ جیسا حسین دنیا کی آنکھ نے بھی نہ کبھی پہلے دیکھا نہ آئندہ دیکھ سکے گی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق، انسانوں کے بادشاہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشر بنایا، اور آپ کا بشر بننا یہ آپ کی عظمتوں کی ضمانت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، تمام مخلوقات میں سے اللہ نے سب سے زیادہ عظمت انسان کو عطا فرمائی۔ تو جب سب سے زیادہ عظمتوں والی مخلوق انسان ہے تو حق بھی یہی بنتا تھا کہ عظمتوں والا رسول بھی اسی جنس میں سے بھیجا جائے جس جنس کو اللہ نے تمام اجناس کا سردار بنایا ہوا ہے۔ لیکن شیخ سعدی کہتے ہیں وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، ہیں تو آپ بشر لیکن تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو عظمت یہ بخشی ہے کہ اللہ نے آپ کو عام بشروں سے زیادہ ممتاز کیا ہے۔ عام بشر بولے
تو کوئی اس کی بات کی طرف توجہ کرے کوئی نہ کرے، لیکن آپ بولیں کائنات سننے کے لیے سکتے کے عالم میں آ جائے۔ آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے اللہ ان کلمات کی سچائی قرآن کریم میں بیان فرمائے، اور اللہ فرمائے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی اپنی خواہشات سے نہیں بولتا، میرا نبی تو جو بولتا ہے وہ میری وحی کے ارشادات ہوتے ہیں۔ جو اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے، اللہ چاند کو دو ٹکڑے کرے، اور جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو رب قبلہ تبدیل کر کے رکھ دے۔ جس کی زلفوں کی سیاہی سے رات سیاہی کی بھیک مانگے، اور جس کے چہرے کی چمک سے سورج اور چاند بھی روشنیاں مانگنے کے لیے سائل کی حیثیت سے نظر آئیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ۔ اے محمد عربی، اللہ نے آپ کو ایسا سورج بنایا ہے کہ باقی ساری کائنات کے بڑے بڑے شہنشاہ بڑے بڑے سردار بھی آپ کے سامنے ستارے نظر آتے ہیں۔ اِنَّكَ شَمْسٌ، اگر ساری کائنات کے بڑے بڑے سرداروں کو صاحب کمالات کو جمع کیا جائے، سب انبیاء کو اکٹھا کیا جائے، تو ان تمام انبیاء میں آپ کو بھی اگر لا کے کھڑا کر دیا جائے تو یوں نظر آتا ہے اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ، کہ باقی سارے تو ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان تمام بادشاہوں اور ان تمام انبیاء میں سے اگر کوئی سورج کی حیثیت رکھتا ہے یا چاند کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ آمنہ کا جایا ہے۔ یہی وجہ ہے اذا طلعت لم یبد منہن کوکب، ستارے پہلے تو بڑی چمک دکھاتے ہیں لیکن جب سورج نکلتا ہے تو ستارے غائب۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت نظر نہیں آتی دنیا میں، کیونکہ اتنے تک ستارے رہتے ہیں جتنے تک سورج نہ آئے۔ سورج آ جائے تو کسی ستارے کو اپنی چمک دکھانے کی ہمت نہیں پڑتی۔ پچھلے نبیوں کی نبوتیں ستاروں کی حیثیت رکھتی تھیں، اے آمنہ کے جائے تیری نبوت تو سورج کی حیثیت رکھتی۔ اللہ اللہ، ہما انبیاء در ثنائے تواند، مقیم درے بارگاہ تواند، تو بدر منیری ہما اخترند، تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ میرے نبی کو اللہ نے یہ مرتبہ بخشا، یہ مقام بخشا، لیکن شیخ سعدی کی بات کر رہا تھا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجهك المنیر لقد نور القمر. ہیں تو آپ بشر لیکن بشروں کے سردار، عام انسانوں جیسے نہیں. اللہ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے وہ فضیلت اتنے کمال کی ہے کہ کوئی بھی اس فضیلت کا ادراک نہیں کر سکتا. آپ کا حسن ساری کائنات کے حسینوں کو شرما دیتا ہے. آپ کے چہرے کی رعنائیاں بڑے بڑے حسینوں کو منہ چھپانے پہ مجبور کر دیتی ہیں، کیونکہ میرے نبی کے چہرے کی چمک، میرے نبی کے چہرے کی دمک، میرے نبی کے چہرے کا حسن، میرے نبی کے چہرے کا جمال، میرے نبی کریم کے چہرے پہ حسن کا کمال یہ اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی چاند سے تشبیہ دینے لگا، کوئی سورج کی بات کرنے لگا، کوئی میرے نبی کریم کے حسن کو دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے حسین دیکھے لیکن رب محمد کی قسم اس محمد عربی جیسا حسین نہیں دیکھا. بے مثال حسن اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور آپ کے وجود مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ممتاز کیا، تیرے میرے وجود سے پسینہ نکلے لوگ گھن محسوس کریں، تیرے میرے وجود سے پسینہ نکلے لوگ نفرت کریں، بدبو آنے لگے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی کتنا اعلیٰ عرفہ اللہ نے بنایا. پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا. پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، ام سلیم کے ہاں میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے. حدیث پاک میں آتا ہے ام سلیم میرے نبی کریم کے پسینے کو شیشی میں بند کرنے لگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک جاگ ہو گئی، آنکھ کھلی میرے محبوب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم کہتی ہے یا رسول اللہ کیا کرے، غریب آدمی ہیں، مہنگی خوشبوئیں نہیں خرید سکتے، بڑے مشک عنبر کافور نہیں خرید سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں، اسی لیے آپ کے پسینے کو جمع کرتی ہوں، کیونکہ اس پسینے میں خوشبو اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ ساری جہان کی مہنگی مہنگی کستوریاں بھی اس پسینے کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ہم اپنے بچوں کو لگاتے ہیں، لوگ راہ سے بچوں کو روک روک کے پوچھتے ہیں یہ تو بتاؤ یہ خوشبو کہاں سے لی ہے. اتنی اللہ نے آپ کے پسینے میں خوشبو رکھی. بس کسی شاعر نے اس کو بیان کیا اور کہنے لگا پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، جو خوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا. فضا ساری مہک جاتی وہ جس راہ سے جاتے، اور نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبو سے پتا پاتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ڈھونڈنے نکلتا تو اسے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خود گلیوں اور رستوں کی خوشبو بتایا کرتی تھی کہ ابھی ابھی آمنہ کا لال یہاں سے گزر کے گیا ہے. یہ سارے کمال اللہ نے میرے نبی کے وجود اقدس میں رکھے. تو اس لیے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر
ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہم جتنا ٹل لگا لیں تیرے وجود کی رہنائیوں کا ایک حصہ بھی نہیں ہم پڑھ سکتے۔ میں یا کوئی بڑا خطیب یا کوئی ادیب یا کوئی مصنف یا شاعر کیا ہوتا ہے، ساری کائنات کے اول و آخر، ساری کائنات کے جن و انس جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں بن جائیں، ساری دنیا کے سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور یہ آسمان اور یہ زمین ورق بن جائیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، یہ لکھنے والوں کی عمریں ختم ہو سکتی ہیں، یہ کلمیں گھس سکتی ہیں، سارا جہان مٹ سکتا ہے، رسول اللہ کے حسن کے ایک حصے کی تعریف بھی کبھی مکمل نہیں۔ اللہ اکبر، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمد آمد کی خبر سن کر آمد آمد کی خبر سن کر حسینان جہاں آمد آمد کی خبر سن کر حسینان جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ ان کی آمد کی خبر سن کر تو کائنات کے بڑے بڑے حسین بھی شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ اب ہماری گنجائش نہیں، اب وہ آتے ہیں۔ آمد آمد کی خبر سن کے حسینہ نے جہاں شرم سے منہ چھپاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں۔ تو یہ وہ سارے کمالات ہیں جو اللہ نے میرے محبوب کی ذات میں رکھے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کریم کو سراج منیر والی صفت بھی دی، اللہ نے میرے نبی کریم کو رحمت للعالمین والی صفت بھی دی، اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر و نذیر بھی بنایا، اللہ نے میرے محبوب کو داعیا الی اللہ بھی بنایا۔ میرا رب میرے محبوب کی تعریف قرآن کریم میں بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ والضحیٰ میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے پیغمبر، یہ تیرے دشمن تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، 40 دن مسلسل وحی نہیں اتری، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ محمد عربی کو اس کا خدا چھوڑ گیا۔ بس یہی ہوتا ہے جی، چند دن ہوتے ہیں ایسے نئے لوگوں کے جو کسی ماحول میں اپنا نیا کام شروع کرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو، لہذا طرح طرح کے بکواسات ان مکے کے مشرکوں نے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری سورۃ والضحیٰ اتار کے فرمایا او میرے پیغمبر والضحیٰ واللیل اذا سجا، او میرا پیغمبر مجھے چاشت کے وقت کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، میں یہ قسمیں اٹھا کے تجھے یقین دلاتا ہوں میرا پیغمبر، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں اور تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوا، اور اس کی دلیل یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى،
اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا ہوتا میرے پیغمبر تو تیرے چہرے کی رانائیوں میں کمی آ جاتی، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا ہوتا تو تیرے شان و مرتبے میں کمی آ جاتی، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا ہوتا تو پھر یہ تیرے چہرے کی چمک اور دمک ماند پڑ جاتی، لیکن تیرے چہرے کی چمک و دمک تو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، تیرے چہرے کی رانائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، تیرا ہر اگلا آنے والا لمحہ پچھلے سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہی دلیل ہے اگر تجھے چھوڑ دیا ہوتا تو یہ سارا سلسلہ تو بند ہو جاتا، لیکن تیرے چہرے کی ہر آنے والی نئی چمک یہ بتا رہی ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ کس طریقے سے اللہ اپنے محبوب کو تسلیاں دیتا ہے۔ کبھی میرا اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، او میرا محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ کیا مطلب سینے کو کھولنا؟ یعنی اس ساری کائنات کے جتنے علوم ہیں وہ ہم نے تیرے سینے میں جمع کر دیے، کائنات کی جتنی سچائیاں وہ بھی تیرے سینے میں آ گئی، کائنات میں جتنی استقامت وہ بھی تیرے سینے میں بھر دی، کائنات میں جتنے علم ہیں وہ بھی تیرے سینے میں آ گئے، سارا علم بھی تیرے سینے میں آ گیا، ساری امانت و دیانت و صداقت و شرافت بھی تیرے سینے میں آ گئی، ساری عزت و راحت و قرار اور پیار بھی تیرے سینے میں آ گیا، قرآن بھی تیرے سینے میں آ گیا، ایمان بھی تیرے سینے میں آ گیا، جلال بھی تیرے سینے میں آ گیا، کمال بھی تیرے سینے میں آ گیا۔ اور میرا محبوب ساری دنیا کی ساری نعمتیں اٹھا کے میں نے تیرے وجود میں رکھی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ جو شرح صدر والا انعام ہے، میرا ایک نبی تھا موسیٰ پیغمبر، وہ مجھ سے مانگ مانگ کے یہ انعام لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرا مالک میرا سینہ کھول دے، لیکن میرا پیغمبر میں نے مانگ کے اس کی مانگ پہ سینہ کھولا، لیکن آپ کا رتبہ میں نے کتنا اونچا کر دیا، آپ کا مقام میں نے کتنا اونچا کر دیا کہ میرا پیغمبر آپ نے مانگا بھی کوئی نہیں، بن مانگے میں نے تیرے سینے کو کھول دیا۔ ایک بندے دی آواز زیادہ ہوندی تو باقی سارے دی تھوڑی ہوندی، رہنے دیا کرو، ضرورت نہیں۔ الم نشرح لک صدرک، اے میرا محبوب ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا ہے۔ یہ انعام اللہ میرے نبی کو دیتا ہے۔ کتنا چوڑا کر دیا سینہ، کتنا چوڑا کر دیا سینہ۔ یار کوئی ہے دنیا میں بڑی چوڑائی والی چیز کہ میں اس کی مثال دوں؟ زمین چوڑی ہے زیادہ، آسمان، قرآن تو کہتا ہے جنت اس زمین و آسمان سے زیادہ چوڑی، تو پھر کیا کہوں؟ پھر یہی کر سکتا ہوں، اے میرا حبیب الم نشرح لک صدرک، او میرا سونا اتنی تے میری جنت بھی چوڑی نہیں جتنا میں تیرا سینہ چوڑا کر دیتا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، او میرا سونا اسی تیرے سینے دے بوجھ اتار دیتے، اور جس بوجھ نے تھوڑی کمر نو جھکا دیتا میرا پیغمبر، وضعنا عنک وزرک، وہ بوجھ ہم نے ہلکے کر دیے، اور ایک بڑا انعام تجھے یہ دیا، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے نبی ہم نے پچھلے جہان میں بھی تیرا ذکر بلند کیا تھا، دنیا کے جہان میں بھی تیرا ذکر بلند کیا، اور آخرت والے میدان میں بھی تیرا ذکر بلند کر دوں گا۔ قیامت والے دھیاڑے اللہ میرے نبی کو جو عزتوں کے تاج پہنائے گا والا کسی کے حصے میں آئے ہیں۔
میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی؟ میں نے کہا تھا اللہ نے میرے نبی کو اتنے کمال دیے ہیں. شیخ سعدی کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر ہم کیسے گن سکتے ہیں؟ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی بڑی اونچی ذات ہے تو تیری ذات. قصہ مختصر یہی. انہی مقامات میں سے، انہی درجوں میں سے ایک درجہ ہے مقام شفاعت. کون سا جی؟ مقام شفاعت. شفاعت کے درجے پہ اللہ میرے نبی کو کھڑا کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے بروز محشر پہلی شفاعت میرا نبی ساری امتوں کے لیے کرے گا. یہ ہے شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت. آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے اپنی امت تک سب امتوں کے لیے اکٹھی شفاعت. وہ کون سی ہوگی کہ حساب کتاب شروع کریں. اور دوسری شفاعت وہ صرف اپنی امت کے. سبحان اللہ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے ہوگی، لیکن ایک شرط یہ ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا. میری شفاعت اسے ملے گی جو اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس نے شرک نہ کیا. اس نے شرک اس حال میں، کیونکہ مشرک جو ہے یہ شفاعت سے، بولو بھائی، محروم. اس کو شفاعت نہیں ملے. ایک اور بدبخت ہے شفاعت سے محروم، اور وہ ہے بدعتی. کون ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر نیا کام جو دین بنا کے آپ رائج کرتے ہیں، دین کے نام پہ ہر نیا کام، بولو بھائی، دین کے نام پہ ہر، یہ تعریف یاد رکھو، دین کے نام پر شروع ہی تو کرنا دین تو. ورنہ تو لوگ بدعت کرتے ہوئے مثالیں یہ دیتے ہیں کہ دنیا کے کام گنتے ہیں کہ فلانا کام یہ رسول اللہ نے کیا تھا. اس طرح کے سپیکر تھے نبی پاک کے زمانے میں، اس طرح کے کپڑے تھے، اس طرح کی قالینیں تھیں، اس طرح کے پنکھے لائٹیں تھیں. تو کہتے ہیں رسول اللہ نے تو یہ نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت تو تم خود کرتے ہو. بھائی سمجھو، یہ پنکھا، یہ قالین، یہ کپڑے، یہ سپیکر، یہ جتنی چیزیں نہیں ہیں، یہ دین ہے کہ دنیا ہے؟ دنیا کا نیا کام بدعت نہیں ہوتا. بدعت کون سا کام ہوتا ہے؟ جس کو دین کے نام پہ کیا. دین کے نام پہ، یہ یاد رکھنی اپنے بات. دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرنا. میرے نبی کریم فرما گئے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. او میری امت والو سن لو، جس بندے نے بھی میرے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، وہ کام ما لیس منہ، جس کا ثبوت آمنہ کے لال سے کوئی نہیں ہے، جس کا ثبوت میرے نبی کے دین سے کوئی نہیں، جس کا ثبوت میرے نبی کے اسلام سے کوئی نہیں، جس کا ثبوت میرے نبی کی شریعت سے کوئی نہیں، جس کا ثبوت میرے نبی کی سنت سے کوئی نہیں، جس کا ثبوت میرے نبی کے قرآن سے کوئی نہیں، جس کا ثبوت میرے نبی کے شاگردوں سے کوئی نہیں، جس کا ثبوت میرے نبی کے صحابہ سے کوئی نہیں. میرے نبی کریم نے فتویٰ لگا دیا اور فرمایا فہوا ردن فہوا ردن فہوا ردن. وہ کام کرنے والا صرف نہ یہ کہ خود مردود ہے، اس کا کام بھی مردود ہے، اور اس کام کو کرنے والا بھی مردود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها.
کل عبادت، ہر وہ عبادت لم یتعبدها، جسے نہیں کیا اصحاب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے شاگردوں نے، فلا تعبدوها، تو تم بھی اس عبادت کو نہ کرو۔ کیوں کہ فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، اس لیے کہ پہلوں نے پچھلوں کے لیے کوئی شے چھوڑی، کوئی شے انہوں نے ایسی نہیں چھوڑی کہ آج تمہیں نہیں پتہ چل جائے اور تم کہو کہ یہ نہیں ہمارے ہتھے آ گئی۔ اگر تم کہو کہ یہ نیا دین کا کام ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو پھر امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع بدعتا، من ابتدع بدعتا، جس بندے نے دین میں کوئی نیا کام کیا دین سمجھ کر، یراہا حسنتا، اور وہ بدعت حسنہ کر کے اسے کرتا ہے، یہ ٹھیک ہے ہم مان تو لیتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ بھائی اچھی بدعت کیا ہوتی ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے گویا خیانت کی ہے اپنے دین کی تبلیغ میں۔ بھائی آج وہ کوئی نیا کام کرتا ہے، رسول نے نہیں بتایا، تو پھر کیا مطلب ہے کہ وہ یہی کہتا ہے نا کہ رسول اللہ نے اپنے کام میں کیا کی ہے؟ معاذ اللہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور جو کہے اس کا ایمان بچے گا؟ اس لیے بدعتی بندہ یہی کہتا ہے اپنے عمل سے کہ مجھے آج ایک نئی ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جس کا پتہ نہ اللہ کے نبی کو تھا نہ صحابہ کو تھا۔ جی بدعت حسنہ، سنیے میرے نبی کریم کی حدیث، ہر جمعے کے خطبے میں میرے آمنہ کے لال پڑھا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، میرے نبی کریم خطبہ شروع فرماتے تو فرماتے اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سنیے گا ترجمہ، میرے نبی جب خطبہ شروع فرمانے لگتے حمد و ثنا کے بعد کہتے اما بعد، حمد و ثنا کے بعد میں اب یہ کہنے لگا ہوں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، اور لوگوں سب سے بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، خیر الہدی ہدی محمد، سب سے بہترین رستہ تمہارے نبی محمد کا ہے، شر الامور محدثاتها، تمہارے سب سے برے کام وہ ہیں جو تم نے خود ایجاد کر رکھے ہیں، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نیا بنانے والا کام جو تم نے دین کے نام پہ بنایا بدعہ۔ کیا فتویٰ لگایا میرے نبی نے کہ وہ کیا ہے؟ بدعت۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں جی نبی نے کوئی نہیں کیا، جی صحابہ نے کوئی نہیں کیا، لیکن ہے تو بدعت، لیکن بدعت حسنہ، چنگی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کمال نہیں ہو گئی؟ اردو چوری تو اردو سینہ زوری، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہو گناہ اور وہ اچھا ہو، گناہ اچھا ہوتا ہے؟ کہہ سکتے ہو کہ اچھی چوری سرقہ حسنہ، اور کسی برائی بے حیائی زنا کو کہہ سکتے ہو کہ وہ اچھا زنا ہے، وہ اچھی چوری ہے، وہ اچھا ڈاکہ ہے۔ جب کسی گناہ کے بارے میں اچھا نہیں کہہ سکتے تو بدعت تو وڈا کیڑا گناہ ہے؟ تم نے بدعت کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ عام ہے؟ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں خدا را اس محبوب نبی کے مقام شفاعت سے محروم نہ ہو جانا۔ ان ملوانیاں توڑے نال نہیں آنا، آپ کے دل سچے ہیں، آپ کے دل سچے ہیں،
انہوں نے آپ کو یہی بتایا میرے نبی کی آمد کا مقصد جھنڈیاں لگا کے اسے راضی کرو تو وہ راضی ہو جائے گا، جلوس نکال کے اسے راضی کرو تو وہ راضی ہو جائے گا۔ انہوں نے آپ کو یہی بتایا کھانے پکانے بنا کے اسے راضی کرو تو وہ راضی ہو جائے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے نبی کے نام پہ یہ کر دکھایا کہ تمہارے دل سچے تھے۔ تم نے یہ کیوں کیا کہ تمہارے دل، تمہیں بتایا یہ گیا کہ یہ کرو گے تو نبی راضی ہو جائے گا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، عوام کا کوئی قصور نہیں، انہیں بتایا یہ گیا کہ یہ کرو تو نبی راضی ہو جائے گا۔ تو میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ پہ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن ان دین بیچنے والوں پہ تبصرہ ضرور کروں گا جو دین کے نام پہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، الجھاتے ہیں جان بوجھ کے۔ یہ تقریریں کرنے والے، یہ بڑے بڑے خطبے پڑھنے والے، یہ بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے آنے والے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے کیوں نہیں پڑھتے قرآن کی آیت، کیوں نہیں پڑھتے میرے نبی کی حدیث، کیوں نہیں پڑھتے ابو بکر صدیق کا عمل، کیوں نہیں پڑھتے عمر فاروق کا عمل، کیوں نہیں نام لیتے عثمان بن عفان کا، کیوں نام نہیں لیتے علی المرتضیٰ کا، کیوں نام نہیں لیتے صحابہ کا؟ اس طرح عام باتیں کر کے عوام سے نعرے لگوا کے اپنی عزت بنا کے چلے جانے والے کو یہ یاد رکھنا چاہیے قبر بڑی مشکل ہے، حشر بڑا مشکل ہے، اللہ کے سامنے سوال جواب بڑا مشکل ہے۔ لوگوں کو بھڑکاتے ہو کہ یہ میلاد کے منکر ہیں، کون میلاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ میلاد تو میں مانتا ہوں، صرف مانتا ہی نہیں، میلاد تو میری جان ہے، میلاد تو میرا ایمان ہے، میلاد تو میری شان ہے۔ میلاد آیا تو میرے نبی آئے، میلاد ہوا تو رحمت آئی، میلاد آیا تو برکت آئی، میلاد آیا تو نماز آئی، میلاد ہوا تو قرآن آیا، میلاد ہوا تو رمضان آیا، میلاد ہوا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، میلاد آیا تو شریعت آئی، میلاد آیا تو ہر نعمت ظاہری بھی آ گئی، باطنی بھی آ گئی، اول کی بھی آ گئی، آخر کی بھی آ گئی۔ میرے نبی نہ آتے تو کچھ نہ آتا۔ یہ میرے نبی کے میلاد کی برکت ہے کہ ہمیں ساری نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں۔ میلاد کا انکار بھلا کون کر سکتا ہے؟ اصل جس چیز سے ہم عوام کو روکتے ہیں وہ تمہاری تیسری عید ہے۔ وہ کیا ہے تیسری؟ جان بوجھ کے لوگوں کو بھڑکانا کوئی انسانیت ہے بھلا؟ یہ کون سی عبادت ہے جو بجلی پہ ہوتی ہے؟ دیکھتا ہوں نا میں بھلا لائٹ چلی جائے منا کے دکھاؤ میلاد۔ کوئی عبادت نکالو شریعت کی جڑی بجلی تے چل دی ہوئے، بولو کوئی عبادت ہے جو جنریٹر پہ چلتی ہو؟ کوئی عبادت ہے جو چائنا کی لائٹوں پہ چلتی ہو؟ کوئی عبادت ایسی ہے؟ میں عوام کے جذبات کی قدر کرتا ہوں کہ انہیں محبت رسول کے نام پہ یہ کہا گیا، ان بیچاروں نے کر دکھایا، لیکن اصل قصور ان کا ہے جنہوں نے انہیں سیدھے رستے سے پھٹکایا، ہٹایا، ہلایا۔ یوں دائیں بائیں کی مار کر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی عقیدے ثابت نہیں ہو سکتے، کوئی ایمان ثابت نہیں ہو سکتا، کوئی سنت ثابت نہیں ہو سکتی۔ عقیدہ یا ایمان یا کوئی عمل یا کوئی سنت اگر ثابت ہوگی تو یا قرآن سے ثابت ہوگی یا میرے نبی کے فرمان سے ثابت ہوگی۔ یہ تمہیں کیوں نہیں پسند؟ کبھی ہم نے یہاں کبھی کسی عمل کو ثابت کرنے کے لیے اپنے استاد کا حوالہ دیا؟ میرا استاد ہے، اس نے کہا ہے کہ یوں ہونا چاہیے لہذا شاہپور والوں یوں کیا کرو۔ کبھی ہم نے کہا؟ ہم جو بات کرتے ہیں پیچھے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میلاد کے منکر ہیں۔ میں علی الاعلان رب کو گواہ کر کے، آپ کو گواہ کر کے یہ صاف کہہ رہا ہوں دنیا کے سامنے کہ یہ جھوٹ ہے کہ یہ میلاد کو نہیں مانتے، یہ صرف عوام کو ورغلانے کے لیے کہتے ہیں۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت، ولادت کا معنی ہوتا ہے پیدائش، پیدائش آدم جمنے نو،
میلاد النبی کا مطلب میرے نبی پیدا ہوئے، کون منکر ہے؟ مجھے تو کہتا ہے کہ میں میلاد کا منکر ہوں، میلاد کا منکر تو کوئی کافر بھی دنیا میں نہیں۔ کون ہے جو میرے نبی کے میلاد کو نہیں مانتا؟ ہر کوئی مانتا۔ ہم تمہیں جو کہتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا نہ کرو، عوام کو گمراہ نہ کرو۔ میرے نبی 2 عیدیں دے کے گئے اور تم نے اس کے مقابلے میں تیسری بنا لی۔ ہم صرف اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، دین میں نئے کام شروع نہ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اس طریقے سے اگر یہ میلاد یا اس طرح کے معاملات کیے ہیں تو ہمارے پاس لاؤ یار، ہم بھی تو پڑھے نا، ہم بھی تو آپ کے ساتھ نکلے۔ بات ہے کچھ اور، اسے بنایا کچھ اور گیا ہے، صرف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے۔ میرے نبی کریم کی آمد عام بچے کی آمد کی طرح نہیں کہ بچہ پیدا ہو تو دیگ پکے، نبی پیدا ہو تو بھی دیگ پکے۔ بچہ پیدا ہو تو خوشیاں کی جائیں، نبی پیدا ہو تو خوشیاں کی جائیں۔ میرے نبی کی آمد کی خوشی یہ ہے کہ تم بے نمازی ہے تو وعدہ کر میں نماز پڑھوں گا۔ یہ ہے میرے نبی کی آمد کی اصل مقصد جو اللہ نے میرے نبی کو بھیجا۔ تو شرک میں پھنسا ہوا تو وعدہ کر میں شرک سے توبہ کروں گا۔ تو سود کھاتا ہے تو وعدہ کر اللہ سے میں سود چھوڑ دوں گا۔ ہمارا تو صرف اتنا پیغام ہے۔ یہ محض لوگ ہمارے اوپر ایسے بہتان باندھتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کے منکر ہے، میلاد النبی کے منکر ہے، میلاد النبی کے منکر ہے۔ میں کیوں منکر ہو سکتا ہوں میلاد النبی کا؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ نہ کرو۔ اٹھاؤ میرے نبی کی 23 سالہ نبوت کی زندگی، 100 سال بعد تک صحابہ دنیا میں زندہ رہے، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، 604 سال تک میلاد کا نام و نشان نکال کے دکھاؤ۔ 604 سال تو بعد عراق دے ملک ایک شہر موصل، وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اربلی بادشاہ، بڑا بے دین، فضول خرچ، عیاش، لوگوں میں اس کی کوئی عزت احترام نہیں تھا۔ اس نے اپنی عزت بنانے کے لیے یہ اسلامی ٹچ دیا تھا۔ اس نے اپنی عزت بنانے کے لیے کیا کیا تھا؟ اسلامی ٹچ دیا تھا۔ اسلامی ٹچ کی تاریخ بھی بڑی پرانی۔ یہ اسلامی ٹچ دیا اس نے سب سے پہلے ملا، اور یہ میں نہیں کہتا، کتابوں میں لکھا پڑا ہے، سیرت و تاریخ کی کتابوں، تاریخ اٹھا کے پڑھو۔ لہٰذا یوں عوام کو مت بھڑکاؤ ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ کوئی انسانیت ہے کہ کسی کے دروازے پہ بندہ آ کے شور مچائے، ہجوم اکٹھا کر کے بندہ کہے تسی منکر ہو، تم نہیں مانتے ہو، تمہیں چڑ ہے؟ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ آپ آئے ہو رسول اللہ کے میلاد کی، عوام کے جذبات کو لے کے نکلے ہو، عوام کے جذبات کی قدر کرو۔ چلو اگر تم نے نکال بھی لیا تو یہاں چوک میں کھڑے ہو کے ان سے کہتے رسول اللہ کی آمد کا مقصد ہے نمازی بن جاؤ۔ یہ بازار تھا، ان کو کہتے تجارتیں اپنی ٹھیک کرو۔ یہ کہتے نا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ عوام سے بھی کہ یہاں آپ نے مل جل کے رہنا ہے۔ ان مولویوں کے پیچھے یوں اپنے جذبات نہ بھڑکاؤ، کبھی ان لوگوں کے پیچھے کبھی کسی سے لڑائی نہ کرو، ان لوگوں کے پیچھے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی اور بحث نہ کرو۔ ایک دوسرے کے عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھو۔ بس ہمارا یہی پیغام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔